Now I would like to invite रेहान अल्लाह वाला साहब. रेहान सर, जब हम ये सेशन प्लान करे थे तो कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए थे. तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जो फेक कंटेंट है, जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, वो ज़रा जल्दी वायरल होता है, तो ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन, उनकी टीम, कासिम भाई, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक पहली पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए थी. सुबह से शाम हमारे जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ हम चिपक के बैठे होते हैं. हमारे रिक्शे वाले को भी प्रॉब्लम बताएं और उसके सलूशन भी बताएं, और वो अपने इल्म को शेयर नहीं करता सिवाय अपने छोटे से सर्कल के साथ. मुझे जब दावत दी यहाँ आने की तो मैं टर्की में था. मैंने और एक और इवेंट हाल ही में हुई थी दुबई में, जो कि नास डेली की इवेंट होती है. और जब मैं यहाँ होता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं. आप में से कोई ऐसे हैं यहाँ पे जो मुझे जानते हैं? काफ़ी सारे लोग जानते हैं. तो मुश्किल होता है मिलना, भीड़ में जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है. जब मैं नास डेली की इवेंट में गया तो मैं कहूँ यहाँ तो कोई जानने वाला ही नहीं है. तो अपनी औकात का पता चलता है कि हम किधर खड़े हैं. तो जिधर जाके जिससे मिले वो कहे जी मेरे 100 मिलियन फॉलोअर हैं, मेरे 50 मिलियन फॉलोअर हैं, मैं $50 मिलियन साल का बनाता हूँ. देखने में जो चड्डा पहन के फिर रहा होता है कि यार ये कैसा 50 मिलियन वाला बंदा है, समझ ही कोई नहीं आ रहा. अभी डेनिस ऊपर आया हुआ था, और डेनिस हम में से जितने लोग साल में पैसे बनाते हैं वो एक हफ्ते में बना लेता है. मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो इन्होंने बात कही, और वो भी थोड़ा सा उसको टच करेंगे. मैं ट्रैवल बहुत शौकीन हूँ करने का. 5 मुल्कों में रह चुका हूँ, 85 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ, बहुत सारा टाइम गुजारा है. तो एक दफ़ा मैं जब भी गोरों से मुल्क में जाता था तो साथ जो है वो टबास्को की बोतल लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि खाने में मिर्चें ही नहीं होती, खाया नहीं जाता था. यार बग़ैर मिर्च के कैसे खाना खाते. तो एक दफ़ा मेरा एक गोरी दोस्त घर पे आके ठहरी हुई थी, तो अम्मी ने पूछा तुम लोग मिर्चें क्यों नहीं खाते. तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया. आप गैस कर सकते हैं? कभी किसी ने खिलाई नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये मसाले भी कोई चीज़ होते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान मसाले लेने आई थी, मसालों का ट्रेड करती थी, मसाले ढूंढने के लिए आई थी. आज आपको मेजॉरिटी पाकिस्तान को ये पता है कि हमारे मुल्क में 5 आब हैं, 5 दरिया बहते हैं, 220 मिलियन इंसान रहते हैं जिनकी खोपड़ी अल्लाह मियां ने इलॉन मस्क जैसी बना के दी है. कोई ख़ास डिज़ाइन पाकिस्तान में नहीं फिट किया कि तुम्हारी खोपड़ी ज़रा कमज़ोर होगी. ज़मीन का 70% खाली पड़ा हुआ है. और मैं आप सबको दावत दूंगा कि रोड से सफ़र करें तो रोड के दोनों किराने पे नीचे से ऊपर तक लोग बैठे होंगे, वेले फारिग बैठे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क ख्वाह मख्वाह का गरीब है, और मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ. जैसे कासिम भाई लोगों को सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये हो. लेकिन एक साहब है, उनका नाम था इब्राहिम भाई, इब्राहिम माज़लो. उन्होंने एक छोटा सा, मैं आपको नाम कहूँगा कि आप उसको ज़रूर सर्च करें, लिखें इब्राहिम माज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स. इब्राहिम माज़लो लिखेंगे, इमेज दबाएंगे तो आ जाएगी. हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं बड़े अजीब से हैं, सेल्फ़ एस्टीम नहीं है, मोरालिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, बड़े प्रेजुडिस होते हैं, कबीलों में डिवाइड हैं, पंजाबी, सराइकी, हिंदी आपस में लड़ते हैं, और एक्सेप्ट नहीं करते फैक्ट. आप फैक्ट बताएं भी तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते. तो इब्राहिम भाई कहते हैं कि मैंने इतने हज़ारों लोगों से मिला, जब तक आप लोगों को सांस, खाना, पानी, शादी, स्लीप और उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो अपने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते. हम सुबह से शाम भाषण देते रहे, हर जुम्मे के खुतबे में हम लोग कहते हैं अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ. तो अच्छा होने तो नहीं हो रहे, यानी बुरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ को हम बहुत
خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیٹ آنے کو بہت خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتے، اسلام نظر آتا ہے، اور جب میں ایسٹ میں واپس آ جاتا ہوں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں، دی اسلام۔ آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، جو 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں؟ آدھے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ سب خواہ مخواہ میں کم پیسے کماتے ہیں، کوئی ریزن۔ میں نے نہاری کھائی ہے یورپ میں، تھائی لینڈ میں، سب جگہ پہ، لیکن وہ اس نہاری میں بغیر مسالے کی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا نام دیتے ہیں لیکن اس میں مسالے نہیں ہوتے۔ آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، اور آپ پھر بھی اگر کم پیسے بناتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے۔ آپ کے ملک میں جو سب سے طاقتور چیز ہے نا، وہ آپ کی بھوک ہے، وہ آپ کی غربت ہے، وہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری پاورفل چیز آپ کے موبائل فون ہے، جس نے دنیا کی تمام علم آپ کے ہاتھ میں لا کے دے دیا ہے۔ اب بھی آپ نہ بدلیں، اب بھی آپ غریب رہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو۔ خامہ خائی کے غریب پاکستان، کشکول لے کے پھرنے والا پاکستان، ادھر سے بھیک مانگتے ہیں، ادھر سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں عثمان شختائی، انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہر پاکستانی فائیور پہ جا کے ایک دن میں صرف $5 روز کا کما لے تو 118 دن میں سارا قرضہ ختم ہو جائے۔ کیوں ہمارے پولیٹیشنز کھڑے ہو کے تنویر نانڈلا کو نہیں کھڑے کرتے جو کہ کروڑوں روپے کمانا سکھاتے ہیں سال کا؟ کیوں قاسم کو کھڑا نہیں کرتے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ کیوں شاہد جویا سے نہیں کہتے کہ فیکٹریاں لگوانے میں ہماری مدد کرو؟ کیا مدد چاہیے؟ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے میں فیکٹری کیسے لگاؤں؟ کب تک بھکاری رہیں گے ہم؟ میں اپنے ملک کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ تو ایسا کوئی پولیٹیشن آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے آج کے بعد جو کہ بھیک مانگنے کے لیے کام کرے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے خود آگے آ کے وہ چینج بننا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، کانٹینٹ کریٹرز آر چینج میکرز۔ اگر رکشے والے کو سولوشن معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ کو کس چیز کی شرم آتی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ میں نہیں ڈال سکتے؟ آپ کے پاس تو سولوشن موجود ہے، کیوں نہیں ڈالتے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ میں بقرعید پہ آتی ہے نا، ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا۔ پھپھو کیا کہیں گی، خالہ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اس کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی ایونٹ میں جس میں میں گیا، ایک بندے سے ملا، وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہے، $50 ملین a year بناتے ہیں۔ اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں تھا، کبھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ آپ کو اگر شرم آتی ہے شکل دکھاتے ہوئے تو آپ ویڈیو میں شکل بھی نہ ڈالیں۔ آواز بھی شرم آتی ہے تو فائیور پہ جا کے $5 کی آواز خرید لیں۔ کانٹینٹ ریسرچ کر کے اس نے اچھا ڈالا، کس زبان میں؟ انگریزی میں۔ دنیا کی زیادہ تر لوگ انفارچونیٹلی وہ زبان بولتے ہیں، آپ بھی سیکھ لیں۔ ایک اور ہیرو بیٹھے ہیں عبدالولی، میں نے سنا تھا کہ میرے پینل میں آپ، یہ بندہ نہ اسکول گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ یونیورسٹی گیا ہے، سال میں $1 کروڑ بنا لیتا ہے۔ آپ یونیورسٹی کے چکر سے باہر نہیں آ رہے، کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی آج انگریزی بولتا ہے، ترکش زبان بولتا ہے، ترکی میں گھر خرید کے بیٹھ گیا ہے، ساری دنیا گھومتا ہے، ساری دنیا کو گھماتا ہے۔ سبزی بیچتا تھا لاہور میں کچھ سال پہلے۔ تو آپ لوگ کس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے تو شاید ابھی نہیں آ کے یوٹیوب سکھانا، آپ نے سیکھنا ہے، اس کو سکھائیں، چلائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اب سوال تھا اوریجنل کہ ہم لوگ گڑبڑ کانٹینٹ کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتے ہیں؟ سنا ہے سائنسسٹ کہتے ہیں، میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کہ ہمارے دماغ میں ایک پرزہ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں امیگڈلا۔ وہ رات کو سونے کا جو ہارمون ہے وہ بھی ریلیز کرتا ہے، اینڈ فیئر جو ہے، خوف، اس کا بھی جو سگنل ہے وہ بھی وہی جنریٹ کرتا ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے لوگ باتھ روم، بلکہ آج تو پاکستان میں بھی باتھ روم جاتے ہوئے بھی لوگ سانپ کے ڈسے سے مر جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ روم ہیں، بہت ساروں کے نہیں ہیں۔ جو لوگ گاؤں میں جاتے ہیں
تو وہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر گڑبڑ بات کو ہائی لائٹ کر دو، ایمپلیفائی کر دو. ایمپلیفائر ہوتا تھا لیکن صرف خراب چیزیں دکھائی جاتی تھیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دی لی، ایئر سیال نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی. لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر دوں کہ جی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، قاسم صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ایک ذرا گڑبڑ فوٹو والی آ جائے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، پورے پاکستان کی خبر بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امیگڈلا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ گڑبڑ کو ہائی لائٹ کریں. اس کی میں نے 25 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری بنا کے اردو میں ڈالی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، کیونکہ اس کو ڈاکیومنٹری ہے، اس میں کسی کے کپڑے نہیں اتارے گئے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھی چیز نہیں بکے گی، اچھی بات نہیں بکے گی، اچھا پولیٹیشین سلیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سارے لوگوں کو شیخ رشید چاہیے جو کہ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹ انسان کے اندر یہ پرزہ لگا ہوا ہے، کاش کہ فیوچر آنے والی جنریشن اس کو نکال دے. بہت بہت شکریہ، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. یوٹیوب پہ 12,000 ویڈیوز ہیں، چاہیں تو دیکھ لیجئے گا. 35 سے زیادہ کتابیں ہیں، سب فری ہیں، کوئی چارج نہیں کرتا. میں 35 کے قریب کورسز ہیں. میرا خواہش اور خواب ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ تو کمائے اور اپنے آپ کو اس خامخواہ کی غربت سے باہر نکال لیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Rehan Allahwala Saab. What an inspirational story. Zabardast.